اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حلال و حرام۔ حلال اور حرام، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، اور حلال کھانے سے انسان کو کیا ملتا ہے اور حرام کھانے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور حلال کا مقام کیا ہے اور حرام کا مقام کیا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا عنوان، جو کہ پریزنٹ دور کے مطابق، موجودہ حالات کے مطابق بتانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کافی چیزوں کو بے سمجھے سوچے استعمال کرتا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس موضوع پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حلال، حلال کا مطلب جائز، حرام کا مطلب ناجائز۔ اب حلال کے اندر آپ رزق کماتے ہیں، اگر اس کے اندر برابر کی محنت کرتے ہیں، اپنا پورا حق ادا کرتے ہیں، جتنی آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رزق آپ کا حلال ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کام چوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی مرضی سے ریسٹ کر لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، اور مالک کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کو پوری تنخواہ دے، پوری ایک دن کی روزی دے، تو یہ آپ اگر اس سے پوری روزی لے لیتے ہیں، پورے دن کی تنخواہ لے لیتے ہیں، مگر کام آدھا دن کرتے ہیں یا 1 گھنٹہ نکال لیتے ہیں، تو یہ حرام ہو گیا۔ اب حرام کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، حرام انسان مال کماتا ہے۔ دوسری صورت، حرام انسان عزت کماتا ہے۔ تیسری چیز، حرام انسان بہت زیادہ چاہت وہ اپنے لیے بہت زیادہ فرمائشی کرتا ہے۔ اب جس کی چاہتیں اور فرمائشیں بڑھیں گی، وہ ضروری بات ہے کہ اس انسان کے اندر خودداریت اپنا آپ بھر جائے گا، اور اس کو دنیا کے کمزور اور لاچار لوگ بھول جائیں گے، ان کی نظریں اس سے دور ہو جائیں گی، اور مکمل طور پر وہ انسان حرام کے نقطہ نظر پر آ جائے گا۔ جب انسان عزت پانے کی کوشش کرے گا، تو عزت جب بھی ملتی ہے تو محنت کرنے سے ملتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنے سے، دن رات محنت کرنے سے ملتی ہے۔ اگر وہ اپنے روپے کی اپروچ پر، اپنی پرسنالٹی کی اپروچ پر عزت کروائے گا، تو اس کے اندر وہ حرام کا راستہ ضرور اختیار کرے گا۔ اب جو تیسری چیز ہے، وہ ہے اس انسان کو جب بے حد لوگ عزت قدر دینے لگ جاتے ہیں، وہ کسی کام کو شروع کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی سوچ، اپنی بڑائی کی بنیاد پر بے حد لوگوں کو وہ استعمال کرتا ہے، اور استعمال کر کے جو رزق اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ نقطہ حرام کے اوپر ٹھہر جاتا ہے۔ اب حرام کرنے والے کا حرام رزق استعمال کرنا، حرام عزت استعمال کرنا، حرام چاہت یا حرام ویلیو بنا کے رکھنا، اب یہ چیز انسان کو کیا فیضز دیتی ہے، کیا انعام دیتی ہے،
حرام رزق کھانے والے کی نیند میں سکون نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اس کو بے حد ڈر اور لرزہ سا لگا رہتا ہے۔ دوسری چیز، حرام عزت کمانے والے انسان کو کبھی کوئی فقیر شفقت یا رحم کی نظر سے نہیں دیکھتا، ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تیسری چیز، حرام طریقے سے اپنی چاہت رکھنے والے کو جس سے اس کو چاہت ہوتی ہے وہی اس کو دھوکہ دے کے جاتا ہے، اور اتنا دھوکہ دے کے جاتا ہے کہ وہ انسان کمر کے بل گرتا ہے اور اس کے اٹھنے کی امیدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اب اس طریقے سے حرام کو ہمارے پیارے نبی نے، ہمارے پیارے رب نے ناجائز قرار دیا اور کہا کہ جو حرام ہے اگر حلال کا 99 ہو اور حرام کا 1 ہو تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا، کیونکہ حرام شیطان کی رجس ہے اور حلال رحمان کی رجس ہے اور پیارے کریم آقا کی رجس ہے۔ تو جب حلال کھائیں گے، حلال پائیں گے تو سکون ہوگا، عزت بھی خود بخود ملے گی، قدر بھی خود بخود ملے گی، چاہت کرنے والے لوگ پورا حق ادا کریں گے، کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی دغا بازی نہیں کرے گا، ہر بندہ دل سے پیار کرے گا، دل سے چاہت رکھے گا، دل سے اپنا سمجھے گا اور اپنائے گا۔ اگر دل کے اندر فتور آ گیا تو اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب دل پر غلاف لگا دیا جاتا ہے تو پھر کبھی بھی حق کی بات کرو، ایک کان سے سن لے گا بندہ، دوسرے سے گزر جائے گی، لیکن وہ بات اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ اس کا انسان کا دل بند ہو چکا ہے، اس کے اوپر ایک جھلی لگا دی گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی بھی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب اس انسان کو بے بس ہی رہنا چاہیے اور اپنی ٹھہری مدت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب سور پھونک دیا جائے گا تو ہر چیز فنا فی اللہ ہو جائے گی۔ اس ٹائم جتنے بھی ظالم فاسق و فاجر لوگ ہوں گے ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور ان کو سیدھا رخ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ ان کو منہ کے بل گری ہوئی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور ان لوگوں کو چہرے جو ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہوں گے۔ جب انسان اپنے اللہ کے تمام راستوں کو، تمام حکایتوں کو سمجھ لیتا ہے اور ان پر عمل شروع کرتا ہے تو وہ راستہ جائز ہوتا ہے، اور جائز کا نام حلال ہے۔ اب حلال ہمارے پیارے نبی نے بہت زیادہ پاکیزگی کو قرار دیا ہے، جس کے اندر انسان ہر قسم کی ناجائز چیز سے دور ہو جاتا ہے، ہمیشہ اپنے ایمان کا خیال رکھتا ہے، ہمیشہ وہ انسان غریبوں، محتاجوں، یتیموں، غرض داروں کو، ہر قسم کے لوگوں کا خیر خواہ بنتا ہے، اور کسی کے لیے غلط یا بیہودہ نہیں سوچتا، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے، اپنے ایمان کی قوت میں رہ کے ہر ایک چیز کو برابر کے حقوق دیتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کے لیے مصیبت پیدا نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ برابری سے پیش آتا ہے، ہر ایک کا باقاعدہ خیال رکھتا ہے۔ اب حلال والے انسان کو 5 انعام دیے جاتے ہیں جو کہ قابل غور ہے۔ پہلے جو حلال والے کو انعام دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس انسان کے اندر اللہ کی چاہت، محبت۔ دوسرا جو اس کو انعام دیا جاتا ہے اس میں اس کے گھر کے اندر خوشحالی کا روزمرہ انداز میں منظر کشی۔ تیسری جو اس کو انعام میں دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی بے حد اپنے رب کے اوپر یقین۔ چوتھی جو اس کو دی جاتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے اس انسان کو اپنے والدین کی پہچان اور اپنے والدین سے بے بہا پیار و محبت، اپنے بہن بھائیوں سے پیار و محبت،
جو اس کو پانچویں چیز دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا ایمان کا مضبوط ہونا، اس کے ارادوں کا پختہ ہونا، اس کے خیالوں کا پورا ہونا، اس کی جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ کام شروع کرتا ہے اس کا مکمل ہونا، اور جو وہ اپنے رب پر امید رکھتا ہے وہ پوری ہونا، اور اس کو ہمیشہ اپنے رب کی ذات سے بے بہا یقین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 5 انعام حلال والے کو ملتے ہیں۔ جب اس کے پاس اس کا رب ہوگا تو کائنات کی ہر چیز وہ جو بھی کہتا جائے گا مالک دیتا جائے گا، اور کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی اس کی طرف آنے سے۔ پھر چیزیں اس انسان کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گی بنسبت یہ کہ وہ انسان ان چیزوں کو ڈھونڈے، کیونکہ وہ راستہ اپنا خدا کی طرف اگر موڑ لیتا ہے تو چیزیں بھی خدا کی ہیں، تو چیزیں تو اپنے مالک کی طرف ضرور آئیں گی۔ تو اگر مالک اس بندے کے پاس ہوگا تو چیزیں اسی کے پاس ہی جائیں گی۔ جب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے اور پھر ان باتوں پر عمل شروع کریں گے تو ہم بے حد خوشحال ہو جائیں گے، بے حد سخی بن جائیں گے، بے حد بہت زیادہ امن و سکون میں آ جائیں گے۔ ہمارے سارے ٹینشنیں دور ہو جائیں گے، ہماری ساری بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ جب ہم سمجھیں گے کہ جو حلال ہے، حلال کے راستے کو ہم اختیار کر لیں گے، ہمارے پاس بہت کچھ آ چکا ہوگا۔ حلال رزق تب تک رہتا ہے جب اس کے اندر سے اللہ کا حصہ ادا ہوتا رہتا ہے۔ جب اس رزق کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ادا نہ ہوا، جتنی بھی محتاج، کمزور، نادار لوگ ہیں ان کو حق نہ ملا، تو وہ رزق حرام کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، جس کے عوض وہ رزق انسان کے لیے باعث عذاب، باعث ندامت بن جاتا ہے، اور قبر کے اندر اس کے لیے باعث وبا، باعث بلیات بن جاتا ہے، اور وہ انسان اسی رزق کو دیکھتا ہے۔ رزق اس کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے وہ اپنی باطنی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ایک بلاؤں کی شکل بن کے جاتا ہے۔ مکمل طور پر اس انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس مصیبت میں، کس تکلیف میں پھنس گیا ہوں، اور اس کی زبان سے اسی کا رزق جب رب اس کو اس کے سامنے ایک ظاہری شکل میں پیش کرتا ہے تو وہ رزق اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو آپ سنبھال کے رکھتے آئے۔ یہ بھول گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور میرے سے چھن جائے گا اور ہر چیز مجھ سے واپس ہو جائے گی، تو آپ اس رزق کو جمع کرتے آئے، آپ اپنی مرضی چلاتے آئے، جس کی وجہ آپ کو اس رزق نے اس جہنم کا ایندھن بنا دیا جو کہ آپ نے اکٹھے کر کے رکھا۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بنائی ہوئی امت، پیارے کریم آقا کی امت کا خیال نہیں رکھا، اللہ کی مخلوقات کا خیال نہیں رکھا۔ لوگ تڑپتے رہے، لوگ پیاسے روتے رہے، لوگ کھانے کو تڑپتے رہے، آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، اور آپ نے اپنا گھر تیار کیا، آپ نے اپنے گھر کے اندر سب کچھ جمع کیا۔ تو آج چکھیں اس عذاب کو، اور قیامت تک یہ عذاب آپ کو ملتا رہے گا، اور قیامت والے دن بھی یہ عذاب دوبارہ کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ جائز اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے ایمان میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق اور سچ کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیشہ بے حد رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام عبادات، تمام حاجات قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اس بیان کو سنیں گے مالک کریم ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان سب کی تمام حاجات، تمام مقاصد، تمام زندگی کے ارادے پورے فرمائے۔ مالک کریم ان سب کو ہر قسم کی مصیبت، تکلیف سے امان عطا فرمائے، ان سب کی آخرت آسان بنائے، ان سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، سب کو حق حلال کی موت نصیب فرمائے، اور سب کی تمام حاجات قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔